أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج سلسلے کی چوتھی مجلس ہے. کل آخری مجلس ہوگی، پرسوں کوئسچن اور آنسر سیشن ہوگا. ارشاد اقدس الہی ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب وہ ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں تو ساتھ میں کہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر احسان کیا کہ ہم نے ایمان کو قبول کر لیا. ارشاد الہی ہوتا ہے کہ تمہارا ایمان نہیں، احسان نہیں، ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تم کو توفیق دی کہ تم مسلمان ہو. دو نظریے کام کر رہے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ دنیا ایکسیڈنٹل پیدا ہو گئی. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کسی بنانے والے نے اس کو بنایا ہے اور وہ اس کی نگرانی کر رہا ہے. میں بہت ہی آسان زبان میں تمہید میں دو چار باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جہاں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں سسٹم نہیں ہوتا. جہاں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں سسٹم ہوتا ہے جو تو ختم ہو جاتا ہے. کسی بھی ایکسیڈنٹ سے کوئی کار بن نہیں گئی، کار ٹوٹ گئی، پھوٹ گئی، ہمیشہ یہ ہوتا ہے. اگر یہ دنیا ایکسیڈنٹلی پیدا ہوئی ہوتی تو اس میں قدم قدم کے اوپر کوئی چیز بھی بغیر سسٹم کے آپ کو نہیں دکھائی دے گی. ہر چیز جو موجود ہے اس کے جواب میں ایک چیز موجود ہے. اگر آپ کو بھوک لگتی ہے تو بھوک کے لیے جواب میں کھانے کی 50 چیزیں موجود ہیں. لسٹ پوچھنا ہو تو مولویوں سے پوچھ لیں. اتنی چیزیں کھانے کی موجود، جو چاہے فراوانی. اگر ناک سونگتی ہے تو سونگنے کے جواب میں اتنی خوشبوئیں موجود ہیں، جس چیز کو چاہیں آپ سونگیں. کان میں اگر سننے کی صلاحیت ہے تو آوازیں موجود ہیں، آوازیں موجود ہیں تو کان میں سننے کی صلاحیت بھی موجود ہے. میں پھیلاؤں گا بات تو بہت پھیل جائے گی. اگر زبان موجود ہے تو کھانے کی چیزیں بھی موجود ہیں. اتنا سا بتا دوں آپ کے تاکہ تھوڑا سا باریکی کا آپ کو اندازہ ہو جائے. یہ اتنی سی زبان ہے، مگر اس زبان میں کیا صلاحیت ہے؟ دنیا میں جتنے مزے پائے جاتے ہیں، جتنے ٹیسٹ ہیں، ان سب ٹیسٹ کو یہ ٹچ ہوا کوئی سے اور بتا دیتی. سوچتی نہیں ہے، حساب کتاب نہیں کرتی، یہ نہیں بتاتی. اس میں 10,000 بٹس ہیں جو سگنل بھیجتے ہیں برین کو. یہ سب سیکنڈوں کے 1000ویں حصے میں ہو جاتا ہے. اور برین جو خاموش چپکا چھپا بیٹھا ہوا ہے، یاد رکھیے برین ہمیشہ چھپا ہوا ہوتا ہے، برین نہیں دکھائے. وہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے بتاتا ہے کڑوا ہے، میٹھا ہے، پھیکا ہے، سیٹھا ہے، کیسا ہے، آم کھایا ہے، سیب ہے، سنترا ہے، انگور ہے. جو بھی اس زبان سے ایک مرتبہ ذائقہ ٹچ ہو چکا ہے وہ اس کی میموری میں سیف رہتا ہے اور اس کو فائل کھولنے میں دیر نہیں لگتی. 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہر چیز. اگر کبھی غور کیا کیجئے، یہ سب ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. کتنی آوازیں ہیں، اب بات پھر بہت پھیل جائے گی. ہر انسان کی آواز الگ ہے، ہر جانور کی آواز الگ ہے، ہر باجے کی آواز الگ ہے، ہر شے کی آواز الگ ہے. یہ اتنا سا کان ادھر اس کے اندر آواز پہنچی، اس نے بتایا کہ یہ فلاں کی آواز. کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں بتاتا، یہ بھی سگنل بھیجتا ہے سب یہاں کو. وہاں وہ کیلکولیشن ہوتا ہے. ایک آنکھ ہے، میری آنکھ میں تھوڑی پرابلم تھی تو بلوم فیلڈ ہاسپٹل لندن میں میں وہاں گیا تو وہاں ایک خاتون میری آنکھ کا ٹیسٹ کر رہی تھی. مس تھی وہ،
عمر زیادہ نہیں تھی، فقط 80 سال کی، 80 سالہ مس. اب 80 سالہ مس ہو تو کوئی پردہ بھی ثابت ہو جاتا. اب وہ بتا رہی تھی مجھے، باتیں کر رہی تھی، وہ لوگ خیر کام کرتے ہیں، کون کا یہ ہوتا ہے، بتا جو آپ کی آنکھ ہے اس میں معلوم بھی ہے، آپ کو کیا ہے مجھے بتائیے. یہ جو چھوٹی سی پتلی ہے جو انگریزی پیپل کہلاتی ہے، اس سے کھلتا ہے بھائی کھانا. اس سے یہ پتلی نہیں دیکھتی ہے، دیکھیے یہ پتلی نہیں دیکھتی، پیپل نہیں دیکھتی، بلکہ اس سے 54.4 ملین آپٹیکل وائرز جاتے ہیں بالکل برین کے بیک میں، ایک دم بیک. 14 لاکھ، 1 ملین 4 لاکھ آپٹیکل وائرز یہاں سے نکل کے وہاں جاتے ہیں. اور یہ برین کا حصہ جو دیکھتا ہے وہ ٹوٹل ڈارک ہے، قبر کا اندھیرا. جہاں بالکل سیاہی ہے وہیں سے نور دیکھا کرتا ہے. یہ سب ایکسیڈنٹلی ہو گیا، یہ سب ایکسیڈنٹلی ہو گیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ذات ہے کہ جو ہر بات پر قدرت رکھتی ہے، یہ سارا نظام بنا رہی ہے. صلوات پر محمد. باریکیاں ہیں، اتنی باریکیاں ہیں. اناٹومی پڑھیں آپ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو مولا علی نے کہا ہوگا، اور ایک سمجھنے والا بھی تھا جس نے اب سے 1500 برس پہلے کہا تھا کہ وَتَزَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ انطوى العالم الأكبر. تو اپنے کو ایک چھوٹا سا جسم دیکھتا ہے، حالانکہ تیرے اس جسم کے اندر ورڈز جو ہیں وہ سمائے ہوئے ہیں، عالم بہت سے سمائے ہوئے ہیں. تو جتنا جتنا بعض زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے اتنی قدرت کی صنائیت اور مولا علی کے قول کی تصدیق ہوتی جاتی ہے. صلوات پر محمد. میں نے آپ کے سامنے کہ ہر وہ طلب، وہ خواہش جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کے سیٹسفیکشن کا سامان موجود ہے. اگر انسان کو پیاس لگتی اور پانی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر انسان کو بھوک لگتی اور کھانا نہ ہوتا تو سب سے پہلے مولوی مر جاتے تھے. خدا معاف کرے، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج شب جمعہ آج مجھے فضائل زیادہ پڑھنا ہے، اور ابھی میں حدیث کے ساتھ سن رہا تھا، میں نے کہا چلو حدیث کے صحیح کو پڑھ لوں. تو جب ہر شے کی پیاس کا جواب قدرت نے فراہم کیا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی موجود ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانا موجود ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، انسان کی فطرت میں ایک تڑپ پرستش کی بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پرستش یعنی پوجا، یعنی ورشپ، اس کی بھی انسان کی فطرت میں ایک تڑپ موجود ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ جب انسان کو وہ خدا نہیں ملتا کہ جو اس لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، تو انسان کی مٹی پلید ہو جاتی ہے. یہ انسان درختوں کو سجدہ کرنے لگتا ہے، اس لیے کہ وہ پیاس بول رہی ہے مجھے کسی کو سجدہ کرنا ہے. اب وہ خود پہچانتے ہیں، درختوں کے سامنے جھک گئے. سانپ کی پوجا ہو رہی ہے، ہم جہاں سے آ رہے ہیں وہاں سانپ کی پوجا ہوتی ہے. ہاتھی کی پوجا ہو رہی ہے، گنیش موجود آپ نے دیکھا ہوگا. جانوروں کی پوجا ہو رہی ہے، پہاڑوں کی پوجا ہو رہی ہے، دریاؤں کی پوجا ہو رہی ہے. جب ایک نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے تو نمعلوم نقلی کتنے آ جایا کرتے ہیں. جیسے اس کا ثبوت دیکھیں آپ کو دے دوں. بچے کو گود میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو خواہش ہوتی ہے دودھ کی، تو دودھ پینا چاہتا ہے. دودھ موجود نہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چسنی اسے گلے میں ڈال دیتے ہیں، نپل، وہ نپل اٹھا کے منہ میں لگا دیتا ہے، کہ اس سے اس کو تسکین ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے یہ پرستش اور پوجا اور ورشپ کی جو طرف ہے، جب اصلی معبود نہیں ملتا ہے تو نقلی معبودوں کے آگے سجدے کرنا شروع کر دیتا ہے. صلوات بر محمد. یہ سب نپل کی حیثیت رکھتے ہیں. تسکین تو دیں گے مگر پیٹ نہیں بھرے گی، غذا نہیں پہنچے گی، قوت نہیں ہے. تو اب اللہ نے اپنے پہچانوانے کے لیے دیکھیے کیا کیا انتظام کیا ہے، کتنا اس نے ہدایت کا سامنے کیا. بھائی گاڑی میں ڈرائیور ایک ہوتا ہے، کار میں ڈرائیور ایک ہوتا ہے، ٹرین میں ڈرائیور ایک ہوتا ہے، ہوائی جہاز میں پائلٹ 2 ہوتے ہیں.
کیونکہ آپ ہوا پر اڑ رہے ہیں. گاڑی خراب ہوگی کنارے لگا دیجیے مثلا. ٹرین خراب ہو گئی مثلا, آپ نے کہیں کنارے کو روک لیا کسی اسٹیشن کے اوپر. ہوا میں اگر پرزے خراب ہو گئے تو ٹکنے کی جگہ ہی نہیں ہے. اس لیے وہاں دو پائلٹ بٹھائے جاتے ہیں, پائلٹ اینڈ کو پائلٹ. ایک اگر ہارٹ فیل بھی ہو جائے تو بیٹھے سواری ان کی جان نہ چلی جائے, دوسرا فوراً اس کو سنبھال. جہاں ایمرجنسی ہوتی ہے وہاں ڈبل سارا معاملہ ہوتا ہے. اب دیکھیے اللہ نے اپنے پہچانوانے کے لیے کتنا اس نے انبیاء اس نے بھیجے, مرسلین اس نے بھیجے, کتابیں اس نے بھیجی, پھر عقل اس نے دی. عقل کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ یہ نبی یہ باطن ہے, چھپا ہوا نبی ہے, چھپا ہوا پرافٹ ہے. عقل پر میں نے نہیں پڑھا, وہ موقع نکل گیا اس کا, لیکن اتنا بتا دوں کہ عقل سے بڑی کوئی طاقت دنیا میں موجود نہیں ہے. اگر عقل انڈیپینڈنٹ ہو تو یہ فیصلہ کر دے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. پرابلم کہاں سے آتی ہے؟ پرابلم اس وقت آتی ہے کہ عقل کو اللہ نے جج قرار دیا ہے. جب اس کو جج کی کرسی سے اٹھا کر وکالت سونپ دیتے ہیں تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے کہ نہیں, بتائیے. عقل فیصلہ کرے گی یہ صحیح ہے یا غلط. اب آپ نے سوچ لیا کہ یہ بات تو ہم کو ماننا ہے اور عقل کو لگا دیا وکالت پہ کہ تو عقل اپنی ذہانت سے کام لے کے جو ہم مان رہے ہیں اس کو ثابت کر دے, وہاں سے معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے. اگر عقل کو آپ بالکل انڈیپینڈنٹ چھوڑ دیں تو عقل اللہ کی طرف سے نبی یہ بات ہی نہیں, کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گی. صلوات پر محمد. تو ایک ہے عقل جو نبی یہ باطن ہے, حدیث میں آیا صحیح ہے. قرآن کہتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دیکھیے ایک انبیاء, مرسلین, ائمہ تعلیم, اس کے بعد عقل, پھر کانشنس, انسان کا ضمیر. اگر انسان کا کانشنس زندہ ہے, ضمیر زندہ ہے, تو اللہ نے اس کو بتا دیا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. یہ سب آپ کی ہدایت کے لیے سامان ہے. ایک بات دیسی عرض کر دوں اور بس میں خدا پا رہا ہوں. بچے کہتے ہیں, نوجوان, کہ ہم اسلام لے کر کیا کریں, اللہ نے تو ہر اچھی چیز کو حرام کر دیا. صحیح ہے, اللہ نے ہر اچھی چیز کو تو حرام کر دیا. میں بچوں کو بتانا چاہتا ہوں اسلام کی فاؤنڈیشن اچھائی اور برائی پر ہی ہے, جس کو ٹیکنیکل ٹرمنالوجی میں مفسدہ اور مصلحت کہتے ہیں. ہر وہ شے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے, آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, آپ کی روحانیت کے لیے نقصان دہ ہے, آپ کی عقل کے لیے نقصان دہ ہے, اس کو اسلام نے روکا ہے. یہی شریعت ہے پوری جماعت بتا رہا ہوں. آپ خود ہی بیٹھ جائیے بغیر داڑھی کے سمجھنے کے لیے. بالکل یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مستند علماء بتاتے ہیں اور قرآن میں بھی ہے کہ ہر وہ شے جو آپ کی باڈی کے لیے نقصان دہ ہے. سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ لکھا ہوتا, میں تو پیتا نہیں, سنا میں نے کہ پاکٹ پہ لکھا ہوتا. ابھی جب یہ انجوریس ہے تو بیچ کو اس کو کہیں کے لیے بولے, پیسے کے لیے. انسان کی صحت سے زیادہ پیسے کی ویلو ہے. اور کیا, ہر وہ شے جو عقل کے لیے نقصان دہ ہے اس پر اسلام نے پابندی لگا دی. ہر وہ شے جو آپ کی روحانیت کے لیے نقصان دہ ہے اس پر پابندی لگا دی. اسی کو میں سمیٹوں, میں آپ کو بتا دوں, بچے سمجھ لیں گے ایک سیکنڈ کے اندر, کہ اچھا ہونا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک چیز وہ ہوتی ہے جو اچھی لگتی ہے, ایک وہ ہوتی ہے جو اچھی ہوتی ہے. اچھی لگنے والی چیزیں شیطان کا ہتھیار ہیں. اچھی لگنے والی چیزیں, جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں ان کو سگریٹ اچھی نہیں لگتی بھائی, لگتی کہ کتنا نقصان دے. بلڈ پریشر اس سے پیدا ہوتا ہے, کینسر اس سے پیدا ہوتا ہے, کتنی بیماریاں جو ایک سگریٹ سے پیدا ہوتی ہیں. پینے میں اچھی لگتی, مزہ آتا ہے. شریعت اچھی لگنے والی چیزوں پر پابندی لگاتی ہے, جو اچھی ہیں ان پر پابندی نہیں لگاتی. مجھے جانا فراغ جانا سے بس اس وقت میں نے تیز کر دیا, انشاءاللہ موقع پر دوبارہ کر. تو اب اللہ نے ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے انبیاء بھیجے, اپنی طرف سے مرسل بھیجے, اپنی طرف سے ائمہ معین کے مقرر فرمائے. میں اصول کی باتیں کہہ رہا ہوں. میں کسی کو دیکھیے جو اس مجلس میں آ گیا وہ بی بی سیدہ کا مہمان ہے,
اس کا مسلک جو بھی ہو، مہمان کو سمجھایا جا سکتا ہے، چھیڑا نہیں جا سکتا۔ مہمان کو سمجھایا جا سکتا ہے، دکھ نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس کا آپ حضرات خیال رکھیں۔ میں بھی اپنی بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب ہم کیسے پہچاننے کہ کون اللہ کی طرف سے آیا ہے، کون اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو شیطان کی طرف سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ آسارام سنا ہے نا آپ نے؟ آسارام نہیں سنا؟ اب بتائیے سنا کہ نہیں سنا؟ تو پھر کیا سنا؟ بھائی ہمارے یہاں آسارام ایک سادھو تھے، سادھو۔ دیکھیے بھیا، جہاں بڑی داڑیاں دکھائی دیں وہاں ہوشیار ہو جائیے، چاہے وہ ہندو کی بڑی داڑھی ہو چاہے مسلمان کی بڑی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ رسول نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے ایمان سے زیادہ اپنے کو دکھائے تو وہ نفاق ہوتا ہے۔ بڑی گہری بات ہے۔ اب وہ آسارام، ان کے بھی داڑھا، سفید جھوٹے، زلفیں، چمتکار دکھایا کرتے تھے، معجزے دکھایا کرتے تھے، بلائنڈ فیتھ والے کئی کروڑ لوگ ان کے یورپ میں، امریکہ میں، ہندوستان میں سب جگہ ان کے فالوورز تھے۔ بڑے بڑے آشرم تھے ان کے، روحانی حیثیت سے ان کا ایک بہت بلند مقام تھا، نیتا بھی ان کے پاس جاتے تھے تمنائیں پوری کرانے کے لیے۔ دھیرے دھیرے راز کھلے کہ ان آشرموں میں کیا ہوتا تھا، اور وہ کیا میں یہاں کچھ بتاؤں، ہر گندی بات ہوتی تھی، ہر غلیظ بات ہوتی۔ ان کے صاحبزادے بھی ماشاءاللہ ویسے ہی نکلے۔ ایک لڑکی کے ساتھ، لڑکی نے رپورٹ کی کہ انہوں نے میرے ساتھ بہرحال وہ باتیں کی جو نہیں کرنا چاہیے تھی، اور میں پیٹ سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہاں وہ پیٹ سے ہے، مگر میں نے کچھ کیا نہیں، میرا تو چمتکار یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے جس کو سیب کھلاتا ہوں پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ سیب کھلانے سے پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ باپ بیٹے دونوں جیل میں ہیں اور دونوں پر کیسز چل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ والے ہیں؟ میں آپ کو بہت سی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ والوں کی ایک پہچان یہ ہے، ایک پہچان یہ ہے، جو اللہ والوں کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں جو پہلے آتا ہے وہ بعد میں آنے والے کی خبر دیتا ہے۔ غور سے سنیے، جو پہلے آتا ہے وہ بعد میں آنے والے کی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، بعد میں آنے والے کی خبر دیتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ جو پہلے آنے والا ہے وہ بعد میں آنے والے کی خبر دیتا ہے، جو آج بعد میں آیا ہے وہ پہلے والے کی تصدیق کرتا ہے۔ کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کوئی کنٹروورسی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں آیت نہیں پڑھنا، آیت میں دیر ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں جو آیا ہوں تو جہاں اور میرا کام ہے تبلیغ کرنا، وہاں میں بشارت لے کر آئی ہوں اپنے بعد ایک اور نبی کی جس کا نام احمد ہوگا۔ بس میں نے خالی ایک مثال بتا دیا۔ تو جو ادھر والے ہوتے ہیں ان میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کا کام ہے ملانا، شیطان کا کام ہے لڑانا۔ جو شیطان کے نمائندے ہوں گے، ڈھکوسلے والے، پیر، فقیر، مولوی اور ہر طرح کے سادھو، ان میں آپس میں لڑائیاں ہوں گی۔ لیکن جو اللہ والا ایک سلسلہ آ رہا ہے، اس میں اس کی پہچان ہی ہے کہ پہلے آنے والا بعد میں آنے والے کی خبر دے گا، بعد میں جو آیا ہے وہ پہلے آنے والے کی تصدیق کرے گا۔ یہ خاص پہچان ہے۔ تو اب اگر رسول تک یہ سلسلہ یوں ہی آیا ہے تو رسول کے بعد بھی یہ سلسلہ یوں ہی چلے گا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر سمجھ لیجیے، رسول کے پہلے تمام مسلمان مانتے ہیں کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلا کہ پہلے میں آنے والے نے بعد میں آنے والے کی خبر دی، بعد میں آنے والے نے پہلے کی تصدیق کی۔ اس نے بھی کہا ہم سے پہلے وہ آئے تھے، وہ بھی سچے نبی تھے۔ یہ سلسلہ اگر آپ کو ملے گا تو صرف ائمہ تہجید میں ملے گا۔ صلوات بر محمد وعلی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دیں۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے انسان گزرے ہیں ان سب کو آپ دیکھ لیجیے، ایک انسان بہت بڑا پیدا ہوتا ہے فلسفے میں، سائنس میں، پالیٹکس میں، مذہب میں، اس کا بیٹا ویسا نہیں ہوتا۔ اگر بیٹا بھی کچھ تھوڑا بہت اس کے برابر ہے تو پوتا قصہ ختم۔ میں آپ سامنے ایسی مثالیں پیش کر رہا ہوں جس سے کوئی اختلاف کی گاندھی جی ہمارے یہاں بہت بڑے نیتا تھے، ان کا بیٹا کوئی جانتا ان کو؟ ان کا پوتا کوئی جانتا بھی نہیں کدھر ہیں، موجود ہے، بیٹے پوتے سب موجود ہیں، مگر وہ کہ جیسے دادا بدنام ہو۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے، وہاں بھی جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، دادا بڑا ہو گیا، بیٹا کچھ بڑا رہا، پوتا کچھ تھوڑا تھا، بعد میں قصہ ختم۔ ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا،
چاہے مذہب میں دیکھ لیجیے، چاہے سائنس میں دیکھ لیجیے، ٹیکنالوجی میں دیکھ لیجیے، پالیٹکس میں دیکھ لیجیے، ہر جگہ یہی ملے گا۔ لیکن جہاں الہی انتظام ہوتا ہے، بیٹا باپ کا ایسا نہیں ہوتا، پوتا دادا کا ایسا نہیں ہوتا، مگر جہاں الہی انتظام ہوتا ہے وہاں 12 نسلیں ایک ترشے میں موتی صلوات محمد ان میں بھی وہی ہوتا ہے کہ جو پہلے آیا اس نے بتایا میرے بعد اب کون امام ہوگا، اب کون امام ہوگا، اب کون امام ہوگا۔ جو بعد میں آنے والا ہے وہ تصدیق کرتا ہے پہلے کی کہ وہ بھی امام تھے، وہ بھی امام تھے، وہ بھی امام۔ یہ الہی سلسلے کی پہچان ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، سنی حضرات میں تشریف لاتے ہیں، ضرور تشریف لائیں، ایسی بات نہ کیجیے کہ ان کو تکلیف پہنچے، اپنا مسلک آپ پیش کریں پازیٹیو انداز میں۔ میں ابھی نوید صاحب کو بتا رہا تھا، علی گڑھ میں، نام میں نہیں لوں گا، ہمارے فرقے کے بہت بڑے عالم تھے، وہ مجلس پڑھ رہے تھے علی گڑھ میں، اور کوئی بڑے پروفیسر کا انتقال ہو گیا تھا، کیا تھا، تو جتنی فیکلٹیز تھیں وہ سب ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اہل سنت، بڑے بڑے اسکالرس، بہت بڑے بڑے عالم سب بیٹھے ہوئے، پڑھا کا ہے انہوں نے خلافت پر، مگر ایسے انداز سے پڑھا، خلافت پڑھا اہل سنت کے درمیان میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ سنی حضرت آ کے ان سے مسافرہ کر رہے ہیں۔ اصل انداز ہوتا ہے پیش کرنے کا، مسائل کے انداز ہوتا ہے، دل آزار انداز نہیں ہونا چاہیے، دل آزاری کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ صلوات محمد اب میں گزشتہ سال لندن میں عشر محرم پڑھ رہا تھا مولانا عقیل غربی صاحب کے سینٹر میں۔ صبح کو میں اہل سنت کا چینل ہے امہ جو برمنگم سے چلتا ہے، اس میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام ہے مولانا ظل عمر۔ یہ نام میں نے اس لیے بتا دیا کہ ظل عمر کے تو شیعہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے کہ انہوں نے ٹی وی پہ آنے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک سے خطاب کر کے کہا کہ ذاکر نائک، میں تم کو چیلنج کرتا ہوں، تم نے جو یزید کے بارے میں کہا ہے اس کے بارے میں کسی شیعہ کو مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں، تم آ کر میرے چینل پر میرے ساتھ مناظرہ کرو اگر ہمت۔ یہی چینل تھا اور میں لندن میں دیکھ رہا تھا، اور ایک اب ان کا نام بھول گیا کون عالم تھے، انہوں نے چینل پر آنے کے بعد کہا، واللہ میں نے اپنے کانوں سنا، اور آپ چاہیں تو وہاں سے اس کی CD منگوا سکتے ہیں، کہ ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہم تابعین کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو مرتبہ اہل بیت کا ہے وہ کسی کا نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک سنی عالم کہہ رہا ہے، جو مرتبہ اہل بیت کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے، نہ اہل بیت کا، نہ صحابہ کا ہے، نہ تابعین کا ہے۔ اس کی دلیل کے طور پر جو بات کی انہوں نے بہت اہم ہے، میرے بھی ذہن میں بات نہیں ہے ان کا، کہ قرآن مجید نے صحابہ سے خطاب کر کے، تابعین سے خطاب کر کے، اولیاء سے خطاب کر کے، جو قطب ہوتے ہیں ابدال، ان سے خطاب کر کے ہر مسلمان سے ایک ہی بات کہی ہے کہ ہم سے قریب ہونا ہے تو نجاست کو اپنے سے دور کرو، ہم سے قریب ہونا ہے تو نجاست کو ہم سے دور کرو۔ صرف اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم نجاست کو اپنے سے دور کرو۔ آیے تطہیر پر کون کہا کہ نجاست سے کہا گیا کہ تم اہل بیت سے دور کرو۔ بالکل صحیح بات کیوں نہیں، اس لیے کہ یہ صرف اہل بیت طیب المطہرین کا مرتبہ ہے کہ یہاں نجاست کو کہا جا رہا ہے کہ تو اہل بیت قریب نہ جانے۔ بس میں آیا تو یہاں حدیث قصہ ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ آج شب جمعہ میں بھی حدیث قصہ کے لیے بہت وقت چاہیے۔ یہ حدیث قصہ آپ پڑھیں تو 6 منٹ 7 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی تشریح کریں آپ تو اس کے لیے آپ کو کئی تقریریں چاہیے۔ اب جہاں تک وقت مجھے اجازت دے گا میں کہتا ہوں بڑا دفعہ صلوات بھی آپ کو خود اندازہ ہے کہاں میں دھیرے دھیرے چل رہا ہوں، کہاں جب وقت ہوگا میں تیزی سے آگے بڑھوں۔ حدیث قصہ ایک بات آپ سمجھ لیں کہ متفق علیہ ہے کہ آیہ تطہیر صرف پنجتن پاک کے بارے میں نازل ہوئی، اور ہستیاں ہیں محترم ہیں ہوں گی، ہمیں سے بنا دینا نہیں ہے، لیکن آیہ تطہیر کی مصداق نہیں تھی۔ اس کا سب سے پہلا ثبوت میرے پاس یہ ہے کہ مولا علی نے بار بار کہا کہ ہم اہل بیت میں ہیں،
امام حسن نے فرمایا کہ ہم اہل بیت میں ہیں، امام حسین نے فرمایا کہ ہم اہل بیت میں ہیں اور اہل بیت کے لیے آیت تشریف نازل ہوئی ہے۔ ہم ازواج نبی کا پیغمبر کی بیویوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن تاریخ میں نہیں دکھایا جا سکتا کسی بیوی نے کبھی یہ کہا کہ ہم اہل بیت ہیں۔ انہوں نے اپنے کو حرم نبی کہا ہے، حرم نبی کہا ہے، اہل بیت نے کہا، کبھی نہیں کہا، بڑا اندر کیسے گئے۔ تو یہ مسلمات میں سے ہے کہ صرف یہ پنجتن پاک کی نسل میں جو آئے، امام صلی اللہ علیہ نے فرمایا اہل بیت میں۔ جس وقت قید کر کے جا رہے تھے، شام سے گزر رہے تھے، اس اور ایک شامی نے آ کر جو واقف نہیں تھا آ کر روکا، بدتمیزی کی۔ امام نے کہا تو ایسی بدتمیزی کر رہا، تجھے معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ کہا آپ کون ہیں؟ کہا آیت تطہیر پڑھی ہے۔ کہاں پڑھی ہے؟ کہا آیت تطہیر کے وارث ہیں۔ ہر امام نے کہا کہ آیت تطہیر کے وارث ہیں، ادھر نہیں دکھایا جا سکتا۔ تو اب بس شاید نزول اس کی یہ ہے کہ یہ بی بی سیدہ سے روایت ہے بھائی، بی بی فاطمہ زہرا سے۔ وہ فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے بابا تشریف لایا، اور لا کر کہا کہ بی بی مجھے تھوڑی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اپنی چادر یمانی مجھے لا کے دے دو، بلکہ میرے اوپر ڈال دو تاکہ میں تھوڑا آرام کروں۔ یہی میں ترجمہ پڑھوں اس کا لفظ لفظ۔ بی بی فاطمہ نے لا کر وہ چادر دے دی، رسول نے اپنے سر اقدس پر ڈال لی، جس میں چھپا لیا۔ ابھی بھی کہتی ہے کہ جب وہ چادر میرے بابا نے اپنے سر کے اوپر ڈالی اور نورانی چہرہ اس کے اندر سے جھلک رہا تھا، تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جس تاریخ شب میں 14ویں کا چاند دما رسول رہی ہے۔ فرماتی ہے فما کانت اللہ ساعتا و اذا بولد الحسن، تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا بڑا بیٹا حسن آیا، اس نے آنے کے بعد مجھے سلام کیا اور اس کے بعد کہا انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کان رائحۃ جدی رسول اللہ۔ بادر گرامی، آج تو اس گھر میں ایسے خوشبو آ رہی ہے جیسے میرے نانا رسول یہاں موجود ہیں۔ اور فرمایا آپ نے رسول دکھائی نہیں دے رہے تھے، رسول دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ صحابیت میں اور امامت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ صحابیت رسول کو دیکھ کر پہچانتی ہے، امام رسول کو سن کر پہچانتی ہے، خوشبو سے پہچانتی ہے۔ اللہ نے نظام یہ رکھا ہے، ضروری نہیں کہ ہر چیز کو ہم سونگھ سکیں، ہر چیز کو ہم چکھ سکیں۔ مثالوں سے آتی ہے بات سامنے۔ انسان کے کیریکٹر میں بھی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے۔ اگر انسان کا کیریکٹر اچھا ہے تو اس کے جسم سے اچھی خوشبو نکل رہی ہوگی، جس کو آپ نہ سونگھ سکیں مگر سونگھنے والے سونگھنے بھی بتاتا ہوں میں۔ اگر انسان کا کیریکٹر برا ہے تو اس کے جسم سے بھی ایک ایسی بو آ رہی ہے جس کو چند ہستیوں میں اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ اس کو اسمیل کر کے بتا سکتی ہے کہ اچھی ہو رہی ہے۔ دونوں مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ پہلی مثال تو یہ ہے، سورہ کہف پڑھیں آپ 16 پارے میں، جس میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ دقیانوس کے زمانے میں بہت ظالم بادشاہ تھا اور لوگوں کو کفر کی طرف راغب کر رہا تھا اور بہت سختیاں کر رہا تھا۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اللہ نے جوان کہا قرآن میں کہ ان کا ہماری اب نجات کا وسیلہ صرف یہ کہ ہم اس آبادی کو چھوڑ دیں۔ نکل گئے وہاں سے، پہاڑوں کی تلاش میں جا رہے تھے، کیف کو غار دیکھ رہے تھے۔ یہ قرآن کہتا ہے ایک کتا ان کے پاس سے گزرا، اس نے سونگ لیا کہ دے آر ویری گڈ پیپل، بہت اچھے لوگ، وہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ کتا آدمی کو کیا جانے، لیکن اسمیل سے اس نے پہچانا کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، جنتی لوگ ہیں، اس لیے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ یہ قرآن میں اصحاب کہف بار بار اس کو ہٹانے بھگانے کہ یہ کہاں سے لگ گیا، مگر وہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جو با وفا ہو وہ لھٹکارنے سے بھی کبھی پیچھے نہیں چھوڑتا، وہ لگا رہتا ہے۔ آگے آگے وہ جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے یہ لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ پر گئے، پہاڑ میں غار کے اندر چلے گئے، کیو میں چلے گئے۔ یہ جا کر دروازے پر ابھی قرآن میں کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ غار کے اندر نہیں گیا، غار کا جہاں سے انٹرنس تھا وہاں پر وہ ہاتھ پھیلا کر ایسے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا روب ہے اور داغ ہے کہ اگر تو اس کو دیکھے تو ڈر کر وہاں سے روانہ ہو جائے۔ کتے نے کیسے پہچانا؟ مولانا کوثر نیازی، آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان کے وزیر امور مذہبی تھے، بڑے مولائی تھے وہ بھی۔ انہوں نے واقعہ پڑھا، اس کے بعد کہا انہوں نے کہ ہمارے یہاں کی تفسیر بتاتی ہے کہ اللہ
کیونکہ جنت میں صرف پاک چیز جا سکتی، نجس چیز جنت میں نہیں جا سکتی۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے کو پاک کریں، نجاستوں تو دور رہیں، تبھی انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ اب یہ کتا نجس ہے، مگر انہوں نے فرمایا، میں جلسے موجود تھا، کہا کہ چونکہ نجس ہے جنت میں جا نہیں سکتی، اور کتے نے اولیاء کی حفاظت کی تھی، اس کا حق بنتا تھا کہ اسے جنت میں بھیجا جائے، تو ایز اے ویری ایکسیپشنل کیس اس کتے کو پاک کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ان کا ڈی وی ڈی اور سی ڈی موجود ہوگی، نشتر پارک میں تقریباً کی تھی، 10-12 سال پہلے۔ اس کے بعد خود ہی انہوں نے کہا کہ سارے مسلمان مل کر فیصلہ کریں کہ اصحاب کہف کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضور کریم کا مرتبہ زیادہ ہے، خاتم المرسلین حضور پیغمبر کا کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ اصحاب کہف اولیاء ہیں یا خاتم النبیین ہیں؟ ان کی حفاظت ایک نجس جانور کر رہا ہے تو اس کو یہ جزا مل رہی کہ اسے پاک کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور وہ ابو طالب کی جس نے حضور کی حفاظت کا نہیں نکتا، میں چوری کا مان تھوڑی میں نے صرف نام بتا دیا کہ مولانا کوثر نیازی نہیں بات کی، بات بالکل صحیح ہے۔ تو اب دیکھیے اچھے کیریکٹر نے پہچان لیا اور برے کو بھی پہچان لیا، وہ بھی آپ جانتے ہیں، کوئی جان آتا تو ہو پر کتوں نے بھونکنا شروع کیا مقام میں، تو بس کتے اتنا پہچانتے ہیں، جہاں اچھا کیریکٹر ہوتا ہے وہاں ساتھ ہو لیتے ہیں، جہاں برا کیریکٹر ہے وہاں بھونکنے لگتے ہیں۔ صلوات اور محمد۔ تو کتا اگر سونگ کر اولیاء کو پہچان سکتا ہے تو حسن و حسین اور مولا علی اگر خوشبو رسالت سونگ کر رسول کو پہچان لے تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ صلوات اور محمد۔ تو آپ یہ بھی فرماتی ہیں کہ ایک کے بعد ایک کے بعد آتے رہے، حسن آئے پھر حسین آئے علیہ السلام، پھر مولا علی تشریف لائے، انہوں نے بھی یہی کہا، اور سب ایک کے بعد ایک کے بعد ایک رسول کے پاس آتے رہے، ان کو سلام کرتے رہے، اور سلام کرنے کے بعد کہتے رہے ہم بھی چادر میں آ جائیں، ہم بھی چادر میں آ جائیں، ہم بھی چادر، اور رسول ہمیں کوئی اجازت دیتے رہے، یہاں تک کہ جب رسول چادر کے اندر آ گئے، امام حسن تشریف لے آئے، امام حسین تشریف لے آئے، مولا علی تشریف لے آئے، تو آخر میں بی بی فاطمہ بھی آئی۔ یہ سب عربی میں ہے جو بھی پڑھی گئی ہے حدیث، اور کہا کہ خدا کے رسول یاد ہے کہ میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں، اسٹاپ، ہر لفظ کے بعد آپ کو رکنا پڑے گا۔ بھائی یہ گلاس موجود ہے، گلاس میں یہاں تک پانی ہے، جب پانی آپ ڈالو یہ یہاں تک آ جائے، بالکل بھر جائے، تو اگر ایک قطرہ مزید آپ پانی کا ڈالیں گے تو ایک ڈراپ جو ہے وہ نیچے گر جائے گا، اس لیے کہ اس میں اتنی ہی ظرفیت ہے نا، یہ میٹر ہے، یہ پانی بھی میٹر، اس میں سے پتہ ہے کہ یہ بھر جائے گا تو اب آپ مزید پانی اس میں نہیں ڈال سکتے، ایک چمچہ پانی کا ڈالیں گے، ایک چمچہ پانی کا اس میں سے گر جائے گا۔ یہ چادر جو رسول نے اوڑھی ہے، یہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ بی بی فاطمہ اپنا سر ڈھانکتی تھی تو پیر کھل جاتے تھے، اور پیر ڈھانکتی تو سر کھلنے لگتا تھا۔ جو چادر اتنی چھوٹی تھی کہ ایک معصومہ کو اپنے حصار میں نہیں لے سکتی تھی، وہ اتنی بڑی کیسے ہو گئی کہ 5 نور اس کے اندر جمع ہو گئے۔ رسول بھی تشریف لیا ہے، مولا علی بھی آ گئے، امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے، اور بھی مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ جن لوگوں نے یہ ہال، یہ بیسمنٹ ان مجلسوں کے دیا، اللہ ان کی تمنا کو پورا کرے۔ اس وقت یہ بڑی روشنیاں کتنی ہیں، 1 2 3 4 6 7 ہیں، کوئی روشن ہے، پورا بیسمنٹ روشنی سے بھرا ہوا ہے نا۔ آپ یہاں پر ایک ہائی پاور بلب اور روشن کر دیں، اس کی بھی سمائی ہو جائے گی، ایک اور روشن کر دیں، اس کی بھی سمائی ہو جائے گی، ایک اور روشن کر دیں، اس کی بھی سمائی ہو جائے گی۔ میٹر کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب ظرف بھر جاتا ہے تو وہ ٹپکنے لگتا ہے، لیکن جہاں نور ہوتا ہے، جتنے نور آتے جائیں سب کی سمائی ہوتی جاتی ہے۔ ایک چادر کے اندر پنجتن پاک کا جمع ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا وجود نورانی تھا۔ کیا کو ہر لفظ پر رکنا پڑ رہا۔ اس کے بعد بی بی فرماتی ہے فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا،
عربی میں دو لفظ ہیں، اردو میں بھی وہ دو لفظ ایسے ہی مستعمل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جمع ہو جانا، سمجھ رہے ہیں؟ جمع ہو جانا، جمع ہو جانا کہاں پر کہا جاتا ہے؟ عربی میں بھی اردو میں بھی. جیسے اس مجلس میں لوگ جمع ہو گئے، میں کہیں سے آیا، آپ کہیں سے آئے، آپ کہیں سے آئے، آپ کہیں سے آئے، آپ کہیں سے تشریف، آپ کہیں سے آئے، اس بیسمنٹ میں سب جمع ہو گئے. یہ ہوتا ہے جمع ہو جانا. بی بی یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ جب ہم پانچوں جمع ہو گئے، یہ نہیں فرما رہی ہے فلم اجتمعنا، جب ہم پانچوں جمع ہو گئے نہیں فرماتی. فرماتی فلم اکتملنا، جب ہم پانچوں مکمل ہو گئے. مکمل کب کہا جاتا ہے؟ یہ کرسی رکھی ہے، اس کی یہ ٹیکن ہے، یہ کہیں اور ہو، یہ پاؤں کہیں اور، جہاں میں بیٹھا ہوں یہ کہیں اور ہو، یہ پیچھے جو ہے یہ کہیں اور ہو، ان سب کو کوئی لے کر آئے اور بڑھائی سب کو ملا دے تو کہے گا مولانا کرسی اب مکمل ہو گئی. تو مکمل ہونا اس وقت کہا جاتا ہے جب ایک ہی چیز کے بکھرے ہوئے اجزاء ایک جگہ پر جمع مکمل ہونا چاہیے. بی بی کا بھائی بی بی ہے، یہ بی بی فاطمہ زہرا ہے، ثانیہ خدیجہ. یہ فرماتی ہے جب ہم مکمل ہو گئے، مکمل ہونے کے بعد ایک ہی نور تھا جس کے بکھرے ہوئے ٹکڑے تھے جو چادر کے اندر جمع. فرماتی فلما اکتملنا جميعا، جب ہم پانچوں مکمل ہو گئے چادر کے اندر تو اللہ نے ملائکہ سے خطاب کرے کہا کہ انی ما خلقت السماء مبنیۃ والارض مطیۃ ولا قمر منیر ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. صلوات اللہ. پھر رکیے، سمجھ گیا نا کہ جب ہم سب چادر کے اندر آ گئے تو اللہ نے ملائکہ سے خطاب کر کہا کہ یا ملائکتی السکان، سن لو فرشتوں، یہ کائنات میں کچھ میں پیدا نہ کرتا اگر ان پانچ کی خلقت پیش نظر نہ ہوتی جو چادر کے نیچے ہیں. اب جبریل کیا کہتے ہیں؟ یا رب من تحت الکساء، پالنے والے چادر کے نیچے ہے کون کون؟ واہ بھائی واہ. جبریل اس میں کون نیا آدمی ہے بھائی؟ وہی رسول ہے جن کے لیے صبح شام آپ پیغام لے کر آتے تھے اللہ کی طرف سے. وہی مولا علی جن کے لیے ذوالفقار لے کر آ گئے، وضو کی ضرورت تھی آب کوثر لے کر آ گئے. وہی بی بی فاطمہ جن کے لیے چادر لے کر آ گئے. وہی حسن و حسین کی گہوارہ جبانی. آپ نیا کون ہے اس میں جو آپ نہیں پہچانتے؟ اب بھائی میں فرشتہ تو ہوں، شاید جبرائیل جواب دے کہ یہ نور جب الگ الگ ہو کر چمکتے تھے تو آنکھیں جھپکا جھپکا کے صحیح، لیکن میں پہچان لیتا تھا کہ نور رسول ہے، یہ نور علی ہے، نور فاطمہ ہے، نور حسن ہے، نور. اور آج تو پانچوں لمحے ایسی مل گئی ہیں کہ میں بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہاں سے کون نور ختم ہوا، کہاں سے نور شروع ہوا. ایک مرتبہ جب جبریل نے کہا کہ کون ہے تو اللہ نے فرمایا دیکھیے اگر میرا یہاں پوتا نماسا آیا ہوتا تو یا اور میرا کوئی بچہ آیا ہوتا تو بچوں کا مجھ سے پہچانواتے. پہلے یہ کہتے کہ یہ کلب صادق کا، یہ ان کا بیٹا ہے، یہ ان کا پوتا ہے، یہ ان کا نواسا ہے. بڑوں سے چھوٹوں کو پہچانوایا جاتا ہے. یہ الٹا معاملہ ہو رہا ہے. الٹا معاملہ کیا ہو رہا ہے کہ جب جبرائیل نے پوچھا کون کون ہے چادر میں تو جبرائیل سے اللہ کو جبرائیل سے کہنا چاہیے تھا کہ رسول ہیں، رسول کی بیٹی ہے، رسول کے داماد ہیں، رسول کے نواسے ہیں، سب سے بڑے رسول تھے. زیادہ زیادہ مولا علی کو بنا لیا ہوتا کہ علی ہیں، علی کے رسول ہیں، زوجہ ہیں اور بچے ہیں. جہاں علی موجود ہے، جہاں رسول موجود ہے، وہاں کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیے آپ دیکھ لیں کہیں دوسری روایت ہے ہی نہیں، یہی الفاظ ہے. فاطمہ ہیں، فاطمہ کے والد ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں. تو ہر ایک کا نام تو ایک ایک مرتبہ آئے گا، فاطمہ کا نام 4 مرتبہ.
تھا، لیکن واقعیت یہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ جہاں یہ پنجتن پاک ہوں گے، جہاں یہ پنجتن پاک ہوں گے، بی بی فاطمہ کی حیثیت مرکز کی. اب حوالے دے کے بتاتا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں، جہاں یہ پانچوں ہوں گے وہاں سینٹرل پوائنٹ بی بی فاطمہ کی. یہ کیا ہوا بھائی؟ تو میں اگر احتجاج کروں اپنے معبود کے سامنے کہ چھوٹوں سے بڑوں کو پہچانوایا جاتا ہے، نہیں پہچانوایا جاتا، بڑوں سے چھوٹوں، تو یہاں فاطمہ کے ذریعے رسول کو پہچانوایا جا رہا ہے، فاطمہ کے ذریعے سے مولا علی کو پہچانوایا جا رہا ہے. تو شاید گھر سے جواب آئے گا، شاید کہ ہاں ہوتا تو یہی ہے، مگر کبھی کبھی بات الٹ جاتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے سے سارے بڑے پہچانوائے جاتے ہیں. وہ کہاں ہوتا ہے؟ مثال جو تو آپ سمجھ لیں گے. محرم ختم ہوا، ربیع الاول ختم ہوا، آپ ہندوستان سے پاکستان تشریف لائے ہیں، کسی شادی میں گئے وہاں شرکت کرنے کے لیے. اب آپ وہاں لوگوں کو پہچانتے نہیں، مدتوں سے آپ یہاں آباد ہیں. وہاں گئے آپ اور بارات کی محفل میں آپ تشریف لے گئے، جانے کا ہونے والا تھا. اب آپ تو پہچانتے نہیں، تو آپ نے دیکھا ایک بوڑھے صاحب، سفید داڑھی، زلفیں، پان کی پیپ یہاں سے ٹپک رہی ہے، اور کمر جھکی ہوئی، دوڑ دوڑ کے خوشی خوشی کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں. آپ بس یہ کون بزرگوار ہیں جو اتنے خوش خوش دکھائی دے رہے ہیں؟ جو ان کو پہچانتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نہیں پہچانتے، یہ دلہن کے دادا ہیں، دلہن کے دادا. ایک اور صاحب دکھائی دیے اسی طرح سے، دوڑ دوڑ کام کر رہے ہیں. بوڑھے پوچھے نہیں کہا، دلہن کے ماموں ہیں. ایک اور صاحب دکھائی دیے، کہا یہ دلہن کے والد ہیں، والد دلہن سے بڑا ہے، نانا بھی دلہن سے بڑا ہے، دادا بھی دلہن سے بڑا ہے، مگر آج ان کے ذریعے سے دلہن کو نہیں پہچانوایا جا رہا. دلہن کے ذریعے ان کو پہچانوایا جا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ بارات آئی ہے دلہن کے گھر میں، اس لیے دلہن کے ذریعے سب کو پہچانوایا جائے. آئے تطہیر فاطمہ زہرا کے گھر میں اتری، یعنی بزم تطہیر کی دلہن فاطمہ زہرا تھی، اسی لیے سب کو فاطمہ زہرا کے ذریعے سے پہچانوایا جا رہا ہے. صلوات پر محمد اب میں نے غور کیا، ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے. جب جبرائیل نے پوچھا کہ چادر کے اندر کون کون ہے، تو اللہ کو ایک ایسے سینٹرل پوائنٹ کی تلاش تھی کہ جس کی لکیریں ہر طرف برابر سے سیدھی جا رہی. دیکھیے آپ اگر ایک سرکل بنانے، گول سرکل، تو اس میں جو صحیح اس کا سینٹر ہوگا، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ سینٹر سے سرکل کی طرف جتنی لکیریں جائیں گی سب برابر سے جائیں گی، سب سیدھی ہوں گی، چھوٹی بڑی نہیں ہوگی، ٹیڑھی میڑھی نہیں ہوگی. ہے نا؟ ہی پہچان ہے، میں غلط بتا رہا ہوں. اچھا آپ آئیے دیکھیں چادر کے اندر کون کون ہے. تو چادر کے اندر سب سے بڑے رسول ہیں، مگر رسول کی لائن بی بی فاطمہ تک تو سیدھی جا رہی ہے، مگر علی تک فاطمہ سے گھوم کر جا رہی ہے، حسن و حسین تک گھوم کر جا رہی، بڑی ہو کے جا رہی. مولا کیا ہے؟ مولا علی کو لیجیے، مولا علی کی لائن بی بی فاطمہ تک سیدھی ہے، اس لیے کہ وہ شوہر ہیں، یہ بیوی ہیں، بچوں تک سیدھی ہے، اس لیے کہ وہ باپ ہیں، یہ بیٹے ہیں، مگر رسول خود ہیں اور ابن عم ہیں، پلر سے گھوم کے جا رہی ہے. حسن و حسین کو لیجیے تو حسن و حسین کی لائن بی بی فاطمہ تک سیدھی جا رہی ہے، مولا علی تک سیدھی، مگر رسول لانا ہے پھر گھوم کر جا رہی. پنجتن پاک میں صرف ایک ذات فاطمہ کی وہ ہے کہ جن سے سیدھی لائن برابر کی ہر طرف جا رہی ہے. رسول باپ ہیں، علی شوہر ہیں، حسن و حسین گود کے پالے ہوئے بچے ہیں. صلوات پر محمد. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیے. اب جب تعارف ہو چکا تو جبرائیل نے کہا کہ یا رب ارتضی انہ بتائے الارض لیکون معہم سعد. پالنے والے اجازت ہے کہ میں اب زمین کے اوپر جاؤں اور جا کر جو تو نے فرمایا ہے وہ اہل بیت سے کہوں. جاؤ. آئے اور بی بی فاطمہ گھر کے اندر ایک چھوٹا سا خیمہ لگا. اس خیمے کے اندر کون کون ہے؟ چادر کا خیمہ. رسول ہیں، مولا علی ہیں، بی بی فاطمہ ہیں، حسن حسین. جبرائیل معصوم بھائی، چادر کے اندر وہی آ سکتا ہے جس کے پاس عصمت کی سند ہے. احترام الگ ہے، عصمت کی سند. اب حدیث کے ساتھ کیا بتاتی ہے کہ جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا، پہلے تو بتایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ زمین ہو، سورج ہو، چاند ہو، سمندر ہو، جو کچھ ہو وہ سب آپ کے صدقے میں پیدا کیا گیا اہل بیت رسول. یہ باہر کا.
اس کے بعد کہا کہ اتعظم لی ان اکون معکم تحت ھذا القصام، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر کے اندر آؤں؟ مجھے کچھ سرگوشی میں کہنا ہے، اس چادر کے اندر کہنا ہے، اس گھر میں نہیں کہنا ہے۔ صلوات پڑھو محمد۔ جب داخل ہوئے تو کہا کہ ان اللہ قد اوحی الیکم یقول انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس تطہیر کی محفل ختم ہو گئی تو مولا علی نے رسول سے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیے کہ اگر یہ واقعہ جو آج ہوا ہے نزول آیت تطہیر کا، اگر یہ ہمارے شیعوں کے درمیان بیان کیا جائے تو کیا ہوگا؟ تمنا علی ہے کہ یہ حدیث قصہ آپ کے درمیان پڑھی جاتی رہے، ورنہ یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہمارے چاہنے والوں کے درمیان اس حدیث قصہ کو خلوص سے پڑھے، اس کے تمام رنج و غم دور ہو جائیں گے، تمام بلائیں دور ہو جائیں گی، تمام حاجات اس کی پوری ہوں گے۔ صلوات بر محمد۔ میں بارگاہ الہی کو دعا کرتا ہوں کہ پڑھنے والے انہی اہل بیت کے صدقے میں، رسول کے صدقے میں ہماری جو جو کمزوریاں برائیاں ہم سے دور کرتا ہوں، ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہمیں عزتی کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا میں عزت و کامرانی عطا فرما۔ صلوات پر محمد و آلہ۔ تو یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اہل بیت کے علاوہ جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، جب ہم اہل بیت کہتے ہیں تو اس میں امام آخر تک شامل ہوں، ان کے علاوہ کسی ایک نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اہل بیت رسول۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب جبرائیل آئے ہیں تو چادر کے اندر خود رسول بھی موجود تھے، لیکن نہیں تو میں شاید عرض کر چکا، میں بھول جاتا ہوں کہا کہ نہیں کہا ہے، نہیں کہا تو سن لیجئے، کہا ہے تو دوبارہ سن لیجئے۔ تو چادر کے اندر خود رسول موجود تھے، اور اس کے بعد جبرائیل نے آ کر کہا کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اہل بیت میں خود رسول بھی شامل ہیں، جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں وہ رسول کے اہل بیت کہتے ہیں۔ میں آپ کو متوجہ کر دوں، جب جس بات میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، جب جبرائیل نے اللہ سے پوچھا چادر کے اندر کون کون ہے تو کہا ہم فاطمہ و ابوہا۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ مس ہو گیا تھا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ چادر کے اندر فاطمہ ہیں، فاطمہ کے والد ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں۔ اس نے بہت بڑے مسئلے کو صاف کر دیا، یعنی یہ جواب اللہ کا بتا رہا ہے کہ اہل بیت وہ نہیں ہے جن کا رشتہ پیغمبر سے ہو، اہل بیت وہ ہے جن کا رشتہ فاطمہ سے ہو، جو فاطمہ کے اہل بیت ہیں وہ اس سے بڑے۔ اس لیے بی بی زینب بھی یقیناً اہل بیت میں، بی بی ام کلثوم بھی یقیناً اہل بیت میں، اور کربلا میں جو خاندان رسالت کے پھول تھے وہ سب اہل بیت میں ہیں۔ بس عزیزوں، اس سے کئی مرتبہ کہا گیا کہ مسائل زیادہ پڑھ دیجیے، آج مجھے موقع مل رہا ہے تقریباً 10 منٹ میں مسائل پڑھ سکتا ہوں۔ آپ غور کریں کہ جس بیوی سے اہل بیت کا تعارف کرایا جائے، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، ہر بات سننے کی عادت نہ ڈالیے، پڑھنے کی بھی عادت ڈالیے۔ پڑھیے کہ رسول کے بعد کیا ہو۔ میں تو بیوی کا مرثیہ پڑھ لیتا ہوں۔ یہ بیوی دنیا سے یوں گئی ہے کہ فرما رہی تھی کہ صبت علی مصائب صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑیں کہ مصیبتیں اگر دنوں پر پڑتی تو دن تاریخ ہو جاتی، اور اگر دنوں پر پڑتی تو کالی رات میں تبدیل ہو جاتی۔ بس اب اس کے بعد آپ پڑھیے، خود پڑھیے کتابیں۔ میں نے کل پرسوں اس کیا تھا لیزلی ہیزلٹن، اسی کتاب ہے آفٹر دا پرافٹ، وہی پڑھ لیجیے۔ بی بی فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا وہ پڑھ لیجیے، ہمیں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ بس مختصر یہ ہے عزیزوں کہ رسول کی بیٹی جو بالکل جوان تھی، ہماری ائمہ تحریر کے ارشاد کے مطابق، ان کے ارشاد سے بڑھ کر کس کا ارشاد ہوتا ہے، صرف 18 برس کی عمر سے بچی نے پائی، بیوی نے پائی۔ اہل سنت کہتے ہیں 28 برس کے ہوگا، تو 18 اور 28 میں 10 سال فرق ہے،
28 سال کی عورت بوڑھیا نہیں ہوتی، جوان ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ 18 برس یا 28 برس کی بیوی عصا کا سہارا کر کے چلی گئی۔ عصا کا سہارا تو بوڑھی عورتیں کیا کرتی ہیں۔ عزیزوں، آخر وہ وقت آیا، ایک دن مولا علی گھر پر تشریف لائے۔ رسول کی وفات کے 72 دن کے بعد بیوی کا شہادت ہو گئی تھی، وفات ہو گئی۔ تشریف لائے تو دیکھا کہ رسول کی بیٹی کئی کام ایک ساتھ انجام دے رہی ہے، ایک ساتھ انجام دے رہی ہے۔ بچوں کے نہانے کا بھی انتظام کر رہی ہے، آٹا بھی تیار کر دیا روٹی پکانے کے لیے، کپڑے بھی دھو رہی ہیں۔ تو آئی نے کہا کہ رسول کی بیٹی، میں نے کبھی آپ کو ایک ساتھ کئی کام کرتے نہیں دیکھا، آپ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کام کرنے کے یہ کیا ہے آج؟ کہا کہ یعنی آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا رہی ہوں، میں نے کل اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تھا اور میں نے کہا کہ میں بہت مسائل میں گھری ہوئی ہوں، بہت مشکلوں میں ہوں، بابا مجھے اپنے پاس بلا دیجیے۔ تو میرے بابا نے کہا کل شام ہونے سے پہلے تو ہمارے پاس آ جائے۔ یہ میں نے کیوں روایت پڑھی آپ کے سامنے؟ یہ روایت میں نے اس لیے پڑھی آپ کے سامنے کہ ایک رسول کی بیٹی ہے جس نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، ایک حسین کی بیٹی ہے سکینہ جس نے بابا کو خواب میں دیکھا، اور دونوں نے یہی کہا، رسول نے فاطمہ سے کل شام ہونے سے پہلے ہمارا کی، اور حسین نے سکینہ سے کہا کہ شام ہونے سے پہلے کل تم میری بیٹی میرے پاس آ جاؤ۔ تو مجھے یقین ہے کہ آج کے دن میری زندگی کا آخری دن ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں یعنی آپ تو میرے غم و غم میں ہوں گے، میرے بچے نیگلیکٹ ہو جائیں گے، تو میں چاہتی ہوں کہ ان بچوں کی جتنی ضرورتیں وہ سب پوری کریں۔ سن لیجیے والدہ، یہ کہہ کے بی بی نے کہا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری وصیت ہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے مجھے غسل دیجیے۔ اس کے بعد مولا علی مسجد تشریف لے گئے، انہوں نے نماز شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں حسن حسین آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ ماں حجرے کے اندر ہے اور آنے کو منع کر دیا ہے، لیکن باہر بچوں کو اطلاع ہو گئی، اپنے سر و سامان اتار کر پھینک دیے، دوڑتے ہوئے کہا بابا آپ مسجد میں نماز پڑھنے ہماری ماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ مولا علی تشریف لائے اور حسب وصیت فاطمہ غسل دینے کا ارادہ کیا، قنات لگا دی گئی۔ دیکھیے جو فاطمہ کے ساتھ ہوا وہی سکینہ کے ساتھ ہوا، وہی سکینہ کے ساتھ ہوا۔ وہاں امام زین العابدین نے قنات کے پیچھے غسل دیا، یہاں مولا علی قنات کے اندر گئے اور جانے کے بعد رو رہے تھے، لیکن بابا سے بلند گریہ نہیں فرما رہے تھے۔ جب قنات کے اندر گئے غسل دینے کا ارادہ کیا تو ایک مرتبہ چیخ کر روئے۔ لوگوں نے کہا آپ تو صبر سے کام لے رہے تھے، چیخے کیوں؟ آپ کہا کہ مجھے خبر نہیں تھی کہ رسول کی بیٹی کی پسلیاں میں ٹوٹ گئی۔ بس سرداروں بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ مولا نے غسل دیا، کفن پہنایا، اب رات ہو چکی تھی، بیوی کا جنازہ ایک تختے پر رکھا ہوا ہے، ایک چراغ جل رہا ہے۔ اب بیوی ہمیشہ کے لیے بچوں سے رخصت ہو کر جنت میں نانا بابا کے پاس جا رہی ہے۔ مولا علی نے سب سے پہلے حضرت زینب کو بلایا، کہا آ کر اپنی ماں سے رخصت ہو لی۔ یہ بچی آئی، آ کر ماں کے گلے میں باہیں ڈالیں اور چیخ کر روئی، مگر انہیں تسلی دے کر ہٹا لیا۔ پھر ام کلثوم کو لایا، یہ بچی بھی آ کر ماں گلے سے لپٹ کر روئی۔ پھر دیکھیے روایت میں یوں ہے بالکل جیسا میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر اپنے بڑے صاحبزادے حسن کو بلایا، تم بھی آ کر ماں سے رخصت ہو لو۔ یہ بیٹا بھی آیا اور آنے کے بعد ماں کے گلے میں باہیں ڈالیں اور چیخ مار کر روئے، لیکن بابا نے تسلی دے کر دلاسا دے کر بچے کو ماں کے گلے سے چھڑا لیا۔ اب میں کیا کروں بھائی، تاریخ میں یہ ہے کہ سب کے آخر میں حسین کو بلایا کہ حسین تو بھی آ کر اپنی ماں سے رخصت ہو لے۔ جناب زینب، حضرت ام کلثوم، امام حسن سب کے سب گلے کی طرف آئے، سرہانے آئے، آ کر ماں کے گلے میں باہیں ڈالی، مگر حسین کو جب پکارا تو حسین پاؤں کی طرف گئے اور جا کر ماں کے پاؤں کے تلووں سے آنکھیں مار مار کر کہنا شروع کیا کہ مادر گرامی آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آتے تھے تو آپ طرف جاتی تھی، سینے سے لگا لیتی تھی، آج آپ کے تلوے مل مل کر میں رو رہا ہوں مگر مجھے گلے نہیں لگا رہی ہیں۔ عزیزانو، حسین کا یہ کہنا غضب ہو گیا۔ مولا علی فرماتے میں جملہ دہرا دوں، مولا علی فرماتے ہیں واللہ لقد رأیت انہا انت و حنت و مدت یدیہ۔ مولا علی فرماتے ہیں میرے رب کی قسم، حسین کا یہ کہنا غضب
ہو گیا. جیسے حسین نے کہا ویسے ہی فاطمہ کی ایک چیخ بلند ہوئی, بندے کفن ٹوٹ گئے, ہاتھ کفن کے باہر آ گئے. کہا میرے بچے میں تجھے آج بھی سینے سے لگا لینے کے لیے تیار ہوں. بس دارو مجلس ختم ہو گئی. یہ ایک بیٹا ہے فاطمہ کا تو ماں کے جنازے سے علی کے گھر میں لپٹا ہوا بیان کر رہا ہے, مگر علی تسلی دینے کے لیے موجود تھے. تھوڑی دیر کے بعد حسین کو ماں کے گلے سے جدا کر لیا. لیکن کربلا کے میدان میں ایک لڑکی ہے جو باپ کے جنازے سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے. ماں شمر تاجہ نے لے کر آ گیا اور وہ گستاخی کی بچی ہاتھ پر بچھانے زینب کہیں علی تھی, کہیں پر رسول تھی. زینب کہیں علی تھی. آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی. زینب کہیں علی تھی, کہیں پر رسول تھی. زینب کہیں علی تھی, کہیں پر رسول تھی. آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی. زینب کہیں علی تھی, کہیں پر رسول تھی. زینب کہیں علی تھی, کہیں پر رسول تھی. تبلیغ دین حق میں نبی کا اصول تھی. وحدت کی بارگاہ میں روح قبول تھی. بکھرے ہوئے تھے بال شبیہ بطول تھی. بھائی تھے بے کفن تو بہت دل ملول تھی. آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی. زینب کہیں علی تھی, کہیں پر رسول تھی. زینب کہیں علی تھی, کہیں پر رسول تھی. صبر و رضا کو دین کی قسمت بنا دیا. خیمے کو بارگاہ نبوت بنا دیا. ہر عشق کو چراغ حقیقت بنا دیا. جلتے ہوئے خیام کو جنت بنا دیا. آیات
قبول تھی زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی کرب و بلا سے عشق باتی ہوئی چلی لیکن کلام پاک سناتی ہوئی چلی بارے پیمبری کو اٹھاتی ہوئی چلی چادر کی طرح نور لٹاتی ہوئی چلی آیات حق کی چھاؤں میں عصمت قبول تھی زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی سویا ہوا تھا دین جگاتی ہوئی چلی بنیاد کفر و ظلم ہلاتی ہوئی چلی عباس کا جلال دکھاتی ہوئی چلی خیبر یزیدیت کا گراتی ہوئی چلی آیات حق کی چھاؤں میں عصمت قبول تھی زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی Hi Abbas, hi Abbas, hi Abbas, hi Abbas, hi Abbas, hi Abbas. جلتے خیموں سے صدائی سر کر وہ بلا آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس لو خبر جلد کے بستر بیمار جلا آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس تنہا ٹھارا برادر کی بہن ہے بن میں نیند کیوں آ گئی ہے بھائی بتاؤ رن میں نیند سے تھا کچھ نہیں سے اب مزتر کی ردا آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس میرے غازی میرے صفدر میرے میرے لشکر ایک بھی آس ہے پردیس میں تیری باہر کٹ گیا سبت پیمبر ابھی سجدے میں گلا آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس بہن کرتی ہوئی لاشیں پہ چلیاں ہوں گی جتنے ناسور کلیجے پہ ہے دکھلاؤں گی تیری تقدیر میں کچھ بھی نہیں اشکوں کے سوا آئے عباس
चचा, ना कोई भाई भतीजा, ना कोई है बेटा। आए अब्बास, आए अब्बास, आए अब्बास, आए अब्बास। भाइयों से तो बड़ी आस हुआ करती है, हर बहन भाई के हक में ये दुआ करती है। उम्र लग जाए मेरी जिंदा रहे भाई मेरा। आए अब्बास, आए अब्बास, आए अब्बास, आए अब्बास। जी के अब क्या करूं ऐ भाई तुम्हारे गम में, जी के अब क्या करूं ऐ भाई तुम्हारे गम में। जिंदगी गुजरेगी ज़ैनब की तेरे मातम में, मुझको तड़पाएगी ऐ भाई तेरी याद सदा। आए अब्बास, आए अब्बास, आए अब्बास, आए अब्बास। मेरे दाई है असीरी है सितम पाता की, देख तो उठ के मेरा हाल जरा दरिया से। आँख में अश्क है सर पर नहीं ज़ैनब फिरदा। आए अब्बास, आए अब्बास, आए अब्बास, आए अब्बास। खालिकू से लिए बच्चे हैदर पैमा पर, सूए दरिया है लगी बाली सकीना की नजर। कहती है बच्चों से आते हैं अभी मेरे चचा। आए अब्बास,